أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی 190 نمبر آیہ مبارکہ سے پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم ولا تعتدوا ان اللہ لا یحب المعتدین. آپ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں جب تبلیغ کا سلسلہ شروع کرتے ہیں تو آپ کو بہت زیادہ تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. کفار مکہ آپ کو بہت زیادہ ستاتے ہیں اور جو بھی ایمان لے آتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، وہ اس کو پریشان کرتے ہیں، تکالیف دیتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر بھی برسائے گئے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو طرح طرح کی اذیتیں بھی دی گئیں، لیکن آپ نے سب برداشت کی. یہاں تک کہ آپ مکہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے. اب ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اہل مکہ کہتے بھی چلیں، ہمارے شہر سے چلے گئے دوسرے شہر میں، ہم اب سکون کر لیں، لیکن انہوں نے پھر بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو وہاں مدینہ طیبہ میں بھی آرام سے نہیں رہنے دیا. مختلف طرح سے پریشان کرنا، کبھی منافقین مدینہ کے ساتھ مل کر، کبھی یہودیوں کے ساتھ مل کر، مختلف طرح سے. اب تک تو تمام تکالیف کو برداشت کرنے کا حکم رہا اور صبر کرنے کی تلقین ہوتی رہی، جو ہم پیچھے پڑھتے آ رہے ہیں مسلسل، کہ آپ صبر اور حوصلے کا دامن تھامے رکھیں. انبیاء کرام کی مثالیں دی جاتی رہیں، لیکن جب معاملات یہاں تک پہنچ گئے کہ قریش کی ریشہ دوانیاں کم نہ ہوئیں تو اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اب آپ میدان عمل میں اتریں اور اب جہاد کے لیے تیار ہو جائیں. حکم ہوا وقاتلوا فی سبیل اللہ الذین یقاتلونکم، اور آپ جہاد کریں اللہ کے رستے میں ان لوگوں کے ساتھ یقاتلونکم جو تمہارے ساتھ لڑائی کرتے ہیں. آپ ان لوگوں کے ساتھ لڑیں جو آپ کے ساتھ لڑ رہے ہیں. یعنی یہ جہاد کا پہلا حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ آپ کے ساتھ یہ مسلسل لڑائی کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی کسی طرح کبھی کسی طرح، اور ابھی تک تو صبر اور حوصلے کے ساتھ آپ ان کے ساتھ برتاؤ کر رہے تھے، لیکن اب جو ہے وہ حوصلہ آپ ایک طرف رکھیں اور ان کے ساتھ اب تلوار کے ساتھ فیصلہ ہوگا. ولا تعتدوا، لیکن حد سے تجاوز نہ کریں. یعنی اہل ایمان کو حکم دیا گیا کہ آپ لوگ اللہ کے رستے میں اب جہاد کے لیے تیار ہوں ان لوگوں سے جو آپ کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، لیکن اس صورتحال میں بھی فرمایا گیا کہ آپ حد سے تجاوز نہیں کریں گے. یعنی ہم یہ قول سنتے آ رہے ہیں کہ جی جنگ میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، لیکن اسلام کی تعلیمات ایسی نہیں ہیں. یعنی جنگ میں ایسا نہیں ہے کہ آپ جو مرضی آئے کرتے رہیں، اس کی بھی کچھ حدود متعین کی گئی ہیں. مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کو جہاد کا حکم دیا تو آپ نے فرمایا کہ تم نے جہاد کرنا ہے ان لوگوں کے ساتھ جو میدان جنگ میں آئیں. وہ لوگ جن کا جنگ کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، وہ علیحدہ ہو کے بیٹھے ہیں، تم نے انہیں کچھ نہیں کہنا. تم نے جانوروں کو قتل نہیں کرنا، تم نے کھیتیوں کو برباد نہیں کرنا، درختوں کو نہیں کاٹنا، خواتین کو کچھ نہیں کہنا، بچوں کو کچھ نہیں کہنا. ایک جگہ میدان جنگ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دیکھا جو لاشیں پڑی ہوئی تھیں، اس میں ایک خاتون کی لاش پڑی ہوئی تھی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سخت ناراض ہوئے. آپ نے فرمایا کہ میں نے تمہیں خواتین کو قتل کرنے سے منع کیا ہے. یعنی جنگ کے اندر بھی اسلام کی وہ خوبصورت تعلیمات ہیں کہ حدود کا خیال رکھنے کا حکم دیا گیا. بوڑھے لوگوں سے اور جو کسی بھی مذہب کے پیشوا ہیں
اپنے گرجے میں، اپنے عبادت گاہ میں، اپنے چرچ میں، وہ اپنی عبادت میں مصروف ہیں، تو یہ نہیں ہے کہ وہ ہمارے ہم مذہب نہیں ہیں تو اس لیے ہم ان کو قتل کر دیں۔ فرمایا نہیں، ایسا حکم نہیں۔ ولا تعتدوا، حد سے تجاوز نہیں کرنا، ایک حد کے اندر رہنا ہے جو شریعت نے حد بیان کی ہے۔ ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تعالیٰ حد سے تجاوز کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی آپ فی سبیل اللہ جہاد کر رہے ہیں، اللہ کے راستے میں لڑائی کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ مجاہد ہو کر بھی حد سے تجاوز کرتے ہیں تو اللہ کی محبت سے محروم ہو جائیں گے۔ مجاہد سے اللہ کتنا محبت فرماتا ہے، نہیں اگر وہ غازی ہے تو پھر بھی بخشا ہوا ہے، اور شہید ہے تو پھر بھی الحمدللہ بخشا ہوا ہے، لیکن جو لوگ حد سے تجاوز کریں گے، اللہ کی بیان کردہ حدود کو پامال کریں گے، اللہ کی محبت سے محروم ہو جائیں گے۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، پھر ان کو تم قتل کرو جہاں بھی تم انہیں پاؤ۔ یعنی جب یہ باز نہیں آ رہے اور جگہ جگہ پر چھیڑخانی کر رہے ہیں اور مسلمانوں کے ساتھ لڑائی کر رہے ہیں، اور انہوں نے کئی مسلمانوں کو شہید بھی کر دیا، پھر غزوہ بدر ہوا، پھر غزوہ احد ہوا، بعد میں مسلمانوں کو ان غزوات کی طرف آنا پڑا، اس سے پہلے کئی لوگوں کو شہید کر چکے تھے۔ اور ہم پڑھ آئے ہیں، تاریخ اسلام نے بہت سارے واقعات ہمارے سامنے بیان کیے ہیں کہ کیسے ان لوگوں نے حضرت بلال حبشی کو تکلیفیں دیں، حضرت عمار ابن یاسر کے والد کو کس طرح اذیتیں دے کر شہید کیا، حضرت سمیہ خاتون تھیں، کس طرح ان کو ظلم و ستم کا نشانہ بنایا گیا۔ کتب سیرت میں منقول ہے کہ اتنی زیادہ تکلیفیں دی گئیں کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا اسلام کی پہلی شہیدہ تھیں، ان کو ایک ٹانگ ایک رسی کے ساتھ باندھ کے ایک اونٹ کی طرح ساتھ باندھ دیا گیا، اور دوسری ٹانگ دوسرے اونٹ کے ساتھ باندھ دی گئی، اور اس طرف والے اونٹ کو ادھر چلا دیا گیا اور اس طرف والے اونٹ کو ادھر چلا دیا گیا، اور ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے۔ یعنی اس قدر ظالمانہ طریقے سے مسلمانوں کو شہید کیا گیا اور مسلمانوں کے ساتھ ظلم روا رکھا گیا۔ لیکن جب حوصلہ اور صبر اب برداشت سے باہر ہو رہی تھی بات، تو اللہ نے فرمایا کہ بس اب تمہیں جہاد کی اجازت۔ وَاقْتُلُوهُمْ، اب ان کو قتل کرو، حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ، جہاں بھی تم ان کو پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، اور تم انہیں نکال دو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا۔ یعنی مکۃ المکرمہ سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا، اب یہ باز نہیں آ رہے، اب تمہاری باری ہے، اب تم انہیں نکالو یہاں سے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ جو ہے یہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، زیادہ شدید ہوتا ہے۔ فتنے بازیاں کرنا، دہشت گردی پھیلانا، معاشرے میں فساد پیدا کرنا، کسی کو قتل کر دینے سے زیادہ بڑا جرم ہے۔ اس لیے فرمایا کہ یہ لوگ جو فتنہ بازیاں کر رہے ہیں، دہشت گردی پھیلا رہے ہیں اور معاشرے کے امن کو شب و تاز کر رہے ہیں، یہ کسی طرح بھی نرمی کے مستحق نہیں ہیں۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لیکن مسجد حرام کے پاس ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی۔ یعنی کعبۃ اللہ کی ایک حرمت ہے، مسجد حرام کی ایک حرمت ہے، اس ایریے میں ان کے ساتھ لڑائی نہیں کرنی۔ حتیٰ یقاتلوکم فی، حتیٰ کہ وہ تمہارے ساتھ لڑائی کریں۔ یعنی اگر انہوں نے مسجد کی حرمت کو پامال کیا تو ان کو پھر وہاں بھی نہ چھوڑو، ان کو پھر وہاں بھی تم قتل کرو۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر تمہارے ساتھ یہ لڑائی کریں تو پھر تم انہیں وہاں پر بھی نہیں چھوڑو۔ یعنی اگر انہوں نے مسجد کی حرمت کا پیاس نہیں رکھا تو پھر تمہیں ان کی حرمت کا پاس نہیں رکھنا اور تمہیں انہیں کوئی نرمی نہیں دینی۔ کذالک جزاء الکافرین، کافروں کی جزا یہی ہے، سزا یہی ہے، جو فتنہ باز ہیں، فساد پھیلانے والے ہیں اور معاشرے کے امن کو تہو بالا کرنے والے ہیں، وہ کسی نرمی کے حقدار نہیں۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اگر وہ رک جائیں اپنی فساد پھیلانے سے، فتنہ بازیوں سے باز آ جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو پھر اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم فرمانے والا ہے۔ یعنی پھر تم کچھ نہ کہو ان کو، اگر یہ رک جائیں اور فتنہ بازی پھیلانے سے باز آ جائیں تو پھر تم انہیں چھوڑ دو، پھر ان کے ساتھ لڑائی نہ کرو۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ، اور ان کے ساتھ تم لڑائی کرو، جہاد کرو، حتیٰ کہ فتنہ ختم ہو جائے۔ حتیٰ لا تکون فتنہ، فتنہ ختم ہو جائے۔ تو فتنے کو ختم کرنے کے لیے جہاد کو مشروع قرار دیا گیا، اور جہاں پر بھی فتنہ ہوگا وہاں جہاد کی اجازت دی گئی تاکہ یہ فتنہ ختم ہو جائے۔ اس فتنے سے کیا مراد ہے؟
بعض مفسرین لکھتے ہیں کہ اس فتنے سے مراد شرک اور کفر ہے جو سب سے بڑا فساد کی جڑ ہے۔ پھر ان لوگوں کی دہشت گردیاں ہیں کہ جو اہل ایمان کے ساتھ انہوں نے روا رکھی اور اہل ایمان کے ساتھ ظلم و ستم رکھا، اور یہ ساری چیزیں یہ فتنے میں شامل ہیں، اور فتنہ جو ہے وہ معاشرے کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اور کسی طرح بھی یہ لوگ نرمی کے مستحق قطعاً نہیں ہیں۔ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ان سے جہاد اس وقت تک کریں تاکہ دین خالصتاً اللہ کا ہو جائے۔ فَإِنِ انْتَهَوْا، اور اگر رک جائیں، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، تو پھر تم نے حد سے تجاوز نہیں کرنا، ہاں مگر جو ظالم ہیں، جو ظلم کرنے والے ہیں، انہیں معافی نہیں دینی۔ معاشرے میں انصاف قائم کرنا ہے، ظالموں کے لیے کوئی چھوٹ نہیں ہے، ظالموں کو کوئی ڈھیل نہیں دی جائے گی۔ ظالموں کو ڈھیل دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ مظلوموں کے ساتھ ظلم کر رہے ہیں، جو مظلوم ہیں ان کو آپ ریلیف دیں۔ ان کو ریلیف کیسے دیں؟ ظالموں کا ہاتھ پکڑ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تو یہ تو کفار اور مشرکین کے متعلق نازل ہوئی ہے نا، لیکن حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اہل ایمان کے متعلق بھی فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم ہو۔ صحابہ حیران ہوئے کہ یا رسول اللہ، اگر ہمارا بھائی ظالم ہے تو ہم کیسے مدد کریں؟ اگر وہ مظلوم ہے تو چلو مدد کرتے ہیں، لیکن ظالم کی مدد کیسے کریں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ظالم کا ہاتھ پکڑ لو، اسے ظلم کرنے سے روک دو، یہ اس کی مدد ہے۔ تو ظلم کا رستہ روکنا یہ معاشرے کے امن کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ فتنے کو ختم کرنا، دہشت گردی کو ختم کرنا، یہ معاشرے کے پرسکون ہونے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے۔ اس لیے اسلام کی جہاد کی ان اجازت کی ابتدائی آیات میں یہ ارشاد فرمایا گیا کہ ان لوگوں کو اب چھوٹ نہیں دینی، اب ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کی زبان میں بات کی جائے گی۔ تلوار کا مقابلہ اب تلوار سے ہوگا، اب بہت حوصلہ ہو چکا، بہت صبر ہو چکا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر وہ دن دکھایا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فاتح بن کر مکۃ المکرمہ میں داخل ہو رہے تھے، اور پھر میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عدل سب نے دیکھا، بلکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا شفقت والا رویہ سب نے دیکھا، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا محبت والا رویہ سب نے دیکھا کہ جب ایک صحابی فرما رہے تھے الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، یعنی مکہ ہم نے فتح کر لیا، اب کفار مکہ تمہیں بتائیں گے کہ تم نے ہمارے ساتھ کیا کیا ظلم کیے تھے، آج ہم تمہیں بتائیں گے، آج بدلے کا دن ہے۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی آواز کو سنا، رحمت للعالمین آقا ہے نا، اس صحابی کی آواز کو سنا اور بلایا۔ آپ نے فرمایا یہ نہ کہو آج بدلے کا دن ہے، بلکہ کہو الیوم یوم المرحمہ، آج رحم کرنے کا دن ہے، آج لوگوں پر شفقت کرنے کا دن ہے۔ لوگ سارے اکٹھے ہو گئے، اب ڈر رہے تھے، کانپ رہے تھے کہ پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا۔ حضور نے فرمایا بتاؤ کہ تم مجھ سے کس طرح کے رویے کی امید رکھتے ہو، کیا سلوک کروں تمہارے ساتھ؟ انہوں نے کہا کہ انتا کریم اخن کریم و ابن اخن کریم، آپ کریم بھائی ہیں اور کریم باپ کے بیٹے ہیں، ہم آپ سے کرم کی امید رکھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا جاؤ، میں آج تمہیں وہی کہتا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم، جاؤ آج تمہیں کچھ نہیں کہا جائے گا، انتم الطلقاء، تم سب آزاد ہو۔ یہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ رویہ تھا، وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا اظہار تھا کہ وہی لوگ جنہوں نے حضور کو نکالا تھا آج حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے رحم پر ہیں، اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو معاف کر دیا۔ لیکن جو ظلم کی راہ پر چلتے رہیں گے ان کے لیے معافی نہیں ہے، وہ پھر عدل کا مزہ چکھیں گے، پھر ان کے لیے کوئی بھی معافی نہیں۔ یہاں پر ان آیات مقدسہ میں یہ بات سمجھائی گئی۔ اللہ کریم ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین۔